بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ احباب گرامی، نماز تراویح میں 14واں پارہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور یہ پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے سورہ حجر بیان ہوئی ہے جو 99 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سورۃ النحل اس پارہ مبارکہ میں ذکر ہوئی ہے جو 128 آیات اور 16 رکوعات پہ مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ مکی صورتیں چونکہ ان میں خطاب اہل مکہ سے تھا جن میں کفر و شرک کی بیماری پائی جاتی تھی، اس بنا پر مکی صورتوں کا موضوع توحید و رسالت یہی رہتا ہے۔ ان دونوں صورتوں پہ بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں 2 عنوان ان میں نظر آتے ہیں۔ پہلا عنوان انعامات الہی کے حوالے سے ہے۔ مالک کائنات نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، اور دوسرا عنوان توحید و رسالت کے حوالے سے۔ انعامات الہی کے عنوان پہ اگر نظر دوڑائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے، مالک کائنات نے اس کا ذکر فرمایا۔ اسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو مزین فرمایا۔ یہ ستارے جو صرف آسمان کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ بھولے بھٹکے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بھی یہ ستارے بنتے ہیں۔ اب تو نظام جدید آ گیا، وگرنہ اگر کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ اپنے پانی لگانے کی باریاں، اپنا ٹائم ٹیبل، روزہ رکھنا اور اس کے بعد منزل کی تلاش، یہ سب کچھ ستاروں کے ذریعے کیا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے نعمت کے طور پر پیدا فرمائے۔ اسی طرح اس خالق کائنات نے اس انسان کے لیے شہد کو پیدا فرمایا۔ یہ بھی اس کا انعام جس کا ذکر باری تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اس شہد میں اس انسان کے لیے شفا بھی ہے، لذت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے شہد کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح مالک کائنات نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں والخیل والبغال، کہ میں نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر، والحمیر، گدھے، یہ بھی تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف جو تخلیق ہے ان جانوروں کی، یہ تمہاری گھر کی زینت کا ذریعہ ہی نہیں بنتے۔ گھوڑے کئی لوگ بطور زینت کے، خوبصورتی کے طور پر، شوقیہ طور پر پالتے ہیں،
یہ صرف اور صرف زینت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے سواریوں کا کام بھی دیتے ہیں، اور مالک کائنات نے سواری کی تخلیق کو بطور نعمت ذکر فرمایا ہے کہ تم اگر کہیں دور دراز جانا چاہتے ہو، سامان پہنچانا چاہتے ہو تو تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے الا بشق الانفس، مگر انتہائی مشقت کے ساتھ اس مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ میرا انعام ہے کہ میں نے تمہارے لیے سواریاں پیدا فرما دی۔ احباب ذی وقار، اسی انعامات کے عنوان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہ بھی انعام ذکر فرمایا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان چوپاؤں میں عبرت ہے۔ بھینس کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، بھیڑ کو دیکھو، عبرت ہے تمہارے لیے۔ کیسے؟ میرا مالک فرماتا ہے کہ کیسے تمہارے لیے سفید اور خالص دودھ کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ لبنن خالصاً، دودھ خالص۔ اللہ فرماتے ہیں میں خالص ہی انتظام کرتا ہوں، آگے جو 1 کلو کا 1.5 کلو بنا ہوتا ہے وہ تمہارا کمال ہوتا ہے۔ لبنن خالصاً سائغا، میرا اللہ خالص دودھ پلاتا ہے، خالص دودھ دیتا ہے میرا مالک ہمارے لیے، اور خالق کائنات نے فرمایا وہ دودھ تمہارے لیے ہاضم بھی ہے، موافق بھی ہے۔ یہ میرے پروردگار عالم نے ہمارے لیے بطور انعام کے ذکر فرمایا، اور اس میں عبرت ہے۔ عبرت کیسے ہے کہ دیکھو بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، اس کے تھنوں سے اللہ تبارک و تعالی سفید خوبصورت دودھ ہمارے لیے تیار فرما رہا ہے، لیکن وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ من بین فرث و دم، میرا رب فرماتے ہیں اندر کیا ہے؟ اندر گوبر ہے، اندر خون ہے، لیکن جب تم دودھ نکالتے ہو نہ کبھی گوبر نکلی اس کے ساتھ، نہ کبھی گوبر کی سمیل اور بدبو آئی، نہ کبھی خون آیا اور نہ خون کی بدبو اور سمیل آئی۔ حضرات گرامی، خون اور گوبر کے اندر سے یہ پیارا خوشبودار سفید دودھ نکالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، خصوصاً مولوی صاحب کو تو غور کرنا چاہیے، 11ویں کو جو دودھ کی 1 بالٹی دے جائے پورا سال اس کو نہیں بھولتا، جو پروردگار صبح و شام دودھ دیتے ہیں اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ حضرات گرامی، خالق کائنات نے انعامات کے چیپٹر میں یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی میری رحمت ہے، بیٹی عطانے والا بھی میرا پروردگار ہے، اور بیٹے سے نوازنے والا بھی اللہ رب ذوالجلال ہے۔ لیکن عجیب و غریب حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کی حالت کیا ہے کہ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی نے جنم لیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، غصے سے لبریز، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ خبر سن کر۔ یہ خبر اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ خبر سن کر مشرک کا، اور پھر سوچتا ہے کیا میں اسے مٹی میں زندہ درگور کر دوں یا اسے برداشت کروں؟ لیکن اسے برداشت کروں گا تو ساتھ ذلت بھی برداشت کرنی پڑے گی، لوگ تانے دیں گے، لوگ نشانہ بنائیں گے کہ یہ وہ آ رہا ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے۔ یہ کیفیت اس قوم کی ہو چکی ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کائنات کو نبی بنا دیا۔ احباب گرامی، یہ ان کی حالت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت اور نعمت جب یہ آتی تو کیفیت یہ ہو جاتی۔ لیکن آج غور کیجئے، آج بنت ہوا، آج کی عورت کس نظریے کو لے کر چل رہی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ دقیانوسی کا حکم اسلام دیتا ہے، ہمیں قید کا حکم اسلام دیتا ہے، ہمارے اوپر پابندیاں اسلام لگاتا ہے، چہرے کے پردے کا حکم دے کر ہمارا استحصال اسلام کرتا ہے، ہماری آزادی اور روشن خیالی کے آگے جو بند باندھتا ہے اسلام باندھتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا۔ عورت کو حقوق دیے تو امریکہ نے دیے، عورت کو حقوق دیے تو برطانیہ نے دیے۔ یہ وہ ممالک اور یہ وہ قومیں ہیں جو عورتوں کو حقوق دیتی ہیں، اسلام نے تو حقوق کو پامال کیا۔ حضرات گرامی غور کیجئے،
اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے، اسلام پہ انگلی اٹھانے سے پہلے، اسلام اور قرآن پہ طعن و تشنیع کرنے سے پہلے ذرا غور تو کر لیجئے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی حالت اور کیفیت اور حیثیت کیا تھی۔ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی زندہ درگور کر دیا جاتا، یہ حیثیت تھی عورت کی۔ لوگوں عورت کے ساتھ کھانا کھانا مرد حضرات، شوہر حضرات اس کے ایام مخصوصہ میں اپنے لیے ممنوع سمجھتے تھے۔ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ میرے امام کائنات علیہ السلام برتن کے اس حصے سے منہ لگا کے پیا کرتے تھے جہاں سے سیدہ عائشہ پیتی۔ یہ مقام دیا عورت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایام مخصوصہ میں عورت کو گھر میں بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایام مخصوصہ میں عورت سے، سیدہ عائشہ سے اپنے سر میں کنگھی کروا کر عورت کو کیا مقام دے رہے ہیں؟ آباب ذی وقار، عورت کی تعلیم، عورت کی تربیت، یہ تو ان کے تصور سے بھی دور تھی، لیکن یہ کس نے تعلیم دی کہ لوگوں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹیوں سے نوازا، پھر اس نے ان 2 بیٹیوں کی تربیت کی، کفالت کی، پرورش کی، قیامت والے دن وہ شخص محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ اسلام سے پہلے جس عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اہل کتاب جو اس وقت کی بڑی روشن خیال تنظیم، سوسائٹی اور معاشرہ تھا، لوگوں یہ وہ اہل کتاب، یہ وہ یہودی لوگ تھے جو عورت کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ کوئی وہ تھے جو زندگی سے محروم کر دیتے تھے، کوئی وہ تھے جو وراثت سے محروم کر دیتے تھے۔ عورت کو وراثت میں حقدار بنایا تو محمد الرسول اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے بنایا۔ آج یہ بولتی ہے تو اسی اسلام کے خلاف، زبان کھولتی ہے تو اسی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائیوں، یہ آزادی چاہتی ہے۔ کون سی آزادی چاہتی ہے؟ یہ وہ آزادی چاہتی ہے کہ بدماش گاڑی میں بیٹھے ہو اور یہ آ کر ان کو پانی پلائے، پیپسی پلائے، کوک پلائے، کھانا پیش کرے، باپرد پھرے اور وہ اس پہ طعن و تشنیع کرے، وہ انگلیاں اٹھائے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھے۔ یہ آزادی چاہتی ہے حضرات ذی وقار۔ یہ کون سی آزادی چاہتی ہے؟ یہ چاہتی ہے وہ آزادی جو امریکہ نے دی، جو اسرائیل نے دی، جو برطانیہ نے دی، جس نے عورت کو عورت نہیں بلکہ داشتہ اور محبوبہ بنا دیا۔ حضرات ذی وقار، جہاں شادی کا بندھن ایک زندگی گزارنے کے لیے قائم نہیں کیا جاتا، بلکہ شادی کا بندھن چند دنوں کے لیے قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا رخ اور طرف، اس کا رخ اور طرف۔ جہاں شادیاں بھی میرے بھائیوں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ اس لیے کہ سوسائٹی، معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر عورت کو بطور لذت دیکھا جاتا ہے، عورت کو بطور عزت نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھتی ہے وہ اس آزادی کی طرف کہ برہنہ تصویریں اخبارات اور رسالوں کے سرے برق پر چھپے، یہ شاید اس کے لیے عزت اور یہی اس کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ حضرات ذی وقار، غور کیجئے تو ایک سال کے اندر 2500، 2000، 3000، 3500، 4000، یہ تقریباً 1996 کی باتیں ہیں جو آمدی ریکارڈ آئی، اور اس وقت تو یہ تعداد پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ ایک ایک دن میں اتنے ریپ اور زنا بالجبر کے واقعات ان ممالک میں ہوتے ہیں جو روشن خیالی کے دعوے دار ہیں۔ آج اگر میرے اور آپ کے اس ملک پاکستان میں بھی یہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشی عریانی کو فروغ دیا۔ جب ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تعلیم کی طرف دیکھا، ان کی ثقافت کی طرف دیکھا، تو ہمارا ملک بھی اسی دلدل میں پھنس گیا جس دلدل میں انگریز، یہودی اور عیسائی پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ حالت اور کیفیت تھی کہ جب بیٹی کی خبر ملتی تو مشرک اور کافر چہرہ سیاہ ہو جاتا اس خبر کو سن کر۔ حضرات ذی وقار، یہ اس وقت کی کیفیت تھی، لیکن جب اسلام آیا، جب قرآن آیا،
تو وہ عظمت دی اس عورت کو کہ لوگوں خاتون جنت بنا دیا عورت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لوگوں یہ عظمت ملی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے باقی تمام صحابہ سے آدھا دین سیکھا, محمد مصطفیٰ کی زوجہ عائشہ صدیقہ سے آدھا دین سیکھا, اور اگر ہمیں کسی مسئلے کا حل صحابہ کرام سے نہ مل رہا ہوتا تھا ہم صدیقہ کائنات کے پاس جاتے تھے, ہمیں مسئلے کا حل مل جاتا. یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو. حضرات ذی وقار اور فرمائیے, اللہ تبارک و تعالی نے اسی انعامات کے باب میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق, پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنانا, پھر ابلیس کا انکار کرنا, اللہ تبارک و تعالی کو اس کو ذلیل و خوار کر کے نکال دینا, یہ بھی ذکر فرمایا. اور ساتھ ہی جب ابلیس نے کہا کہ میرے پروردگار یہ جس آدم کی وجہ سے, انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, میں ان کو گمراہ کروں گا, سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, گمراہ کروں گا. میرے مالک نے فرمایا جا کر, لیکن کئی میرے پیارے ایسے ہوں گے کہ وہ بندے جو میرے پیارے ہوں گے تیرا کوئی ہیلا کوئی چکر ان پہ نہیں چل سکے گا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے ساتھ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب شیطان کو ذلیل و خوار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تو شیطان کہنے لگا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی اس وقت تک میں انہیں گمراہ کروں گا. اس نے تو قسمیں اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا, میرے پروردگار نے 3 قسمیں اٹھا کر جواب دیا. فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي, اے شیطان مجھے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مقام کی قسم, یاد رکھ اگر تو شیطان ہے تو میں رحمان ہوں, اگر تو رجیم ہے تو میں رحیم ہوں, اگر تو مردود ہے تو میں غفور ہوں. تیرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب تک روحیں جسم میں رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا, میرا یہ وعدہ ہے کہ جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا. یہ میرا اعلان ہے. حضرات ذی وقار آگے جو دوسرا عنوان اس بارے میں ہے وہ ہے توحید و رسالت کا بیان. اللہ مالک کائنات کی توحید کا ذکر, 2 الہوں کی نفی, الہ 2 نہیں ہو سکتے, الہ ایک ہی ہے. اگر 2 ہوں گے فساد برپا ہو جائے گا. ایک گاڑی پہ 2 ڈرائیور نہیں چل سکتے بھائی, آپ وقت 2 الہ ایک کائنات میں کیسے چل سکتے؟ کیا خیال ہے؟ ایک گاڑی اور 2 سٹیئرنگ لگا دیں, گاڑی چل جائے گی؟ نہیں چلے گی. ایک ہی ڈرائیور کوئی گاڑی چلا سکتا ہے, 2 چلائیں گے تو کام خرابی ہو جائے گا. حضرات گرامی جب ایک گاڑی میں 2 ڈرائیور گوارا نہیں, ایک کائنات میں 2 الہ گوارا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات ذی وقار اسی کے ساتھ ساتھ میرے پروردگار عالم نے توحید و رسالت کے چیپٹر میں اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے, جناب ابراہیم کو مہمانوں نے بیٹے کی خوشخبری دی. جناب ابراہیم حیران, اس عمر میں بیٹا. حضرت ابراہیم آپ حیران نہ ہو, دینے والا قادر ہے, وہ جس عمر میں چاہے دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھی ڈھونڈ کے لائے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے میں ذکر کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور کہاں کے ارادے ہیں؟ کہنے لگے جناب لوط علیہ السلام کے پاس جانا ہے. کیا وجہ ہے؟ لوط کی قوم کے عذاب لے کر آئے ہیں. فرشتے پہنچے جناب لوط کے پاس. قوم لوط کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جنس پرستی کی بیماری پائی جاتی تھی, تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں پہنچے. جب پہنچے تو پوری قوم دوڑی دوڑی آئی کہ بڑے خوبصورت لڑکے جناب لوط علیہ السلام کے مہمان بنے ہیں, تو ان سے برائی کرتے ہیں. جب یہ قوم پہنچی حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں, مجھے رسوان نہ کرو. تمہاری بیویاں میری بیٹیاں, تمہاری بیویاں پیغمبر کی بیٹیاں وہ ہیں نا, ان سے اپنی حاجت و ضرورت پوری کرو, یہ کام مت کرو. قوم کہنے لگی اے جناب لوط کتنی بار روکا ہے کہ جو مہمان آتے ہیں آپ ان کے ذمہ دار اور ان کے نگہبان نہ بنا کریں, ہم نے یہ برائی کرنی ہے. حضرات گرامی جناب لوط پریشان ہے. اللہ کے فرشتے کہنے لگے اے پیارے لوط آپ پریشان نہ ہو, ہم لڑکے نہیں, انسان نہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں. حضرات گرامی ان پر عذاب نازل ہوا, کڑک کا عذاب آیا.
ان کی بستی کو اٹھا کر فرشتوں نے اوپر سے لے جا کر نیچے مارا، تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی عرض آپ کے سامنے کروں گا، اگر اللہ کے پیغمبر جناب لوط کو علم غیب ہوتا، میرے لوط پریشان نہ ہوتے۔ جناب لوط کو اگر علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، لڑکے نہیں، حضرت لوط پریشان نہ ہوتے۔ جناب لوط دیکھ کر ظاہری شکل و صورت پریشان ہو گئے کہ یہ تو لڑکے ہیں، اور قوم پتہ نہیں کیا کرے گی۔ جب فرشتوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تب حضرت لوط علیہ السلام کو علم ہوا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں ہوتا، پیغمبر کو اتنا علم ہوتا ہے جتنا میرا اللہ وحی کے ذریعے عطا فرما دے۔ اسی باب میں توحید و رسالت کے باب میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر رسالت کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں ذکر کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کا قرآن ہے، اور ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ذکر ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ میرے مالک کائنات نے ایسے بے مثل بے مثال رجال پیدا فرما دیے جو قیامت کی دیواروں تک پیغمبر کی حدیث کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ حضرات اسی وقار آج غور کیجئے، بے شمار امتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، لیکن کوئی کتاب اپنی اصلیت پہ قائم نہ رہی، تحریف ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو دیکھیے، 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا، کسی صورت میں پارے میں تبدیلی تو دور کی بات ہے، قرآن کی ایک زبر زیر اور پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مالک کی گارنٹی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔